امام رضا علیہ السلام ایک دن دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، یا چند لوگ دربار میں داخل ہوئے. انہوں نے مامون رشید سے کہا کہ مامون، ہم تیری رعیت ہیں، تو ہمارا حاکم ہے، ہم تجھ سے ایک التجا کرنے آئے ہیں کہ گرمی بہت ہے، قحط بڑا ہے، بارش نہیں ہو رہی. جب انہوں نے مامون رشید سے کہا کہ بارش کیوں نہیں ہو رہی، تو مامون رشید نے کہا کہ میں کیا کر سکتا ہوں. انہوں نے کہا تو خلیفہ ہے، اور خلیفہ وہ ہوتا ہے جس کا اللہ سے رابطہ ہو، اگر تیرا اللہ سے رابطہ تو اللہ سے کہ بارش کرو. مامون رشید نے کہا کہ میں اللہ کے کاموں میں ٹانگ نہیں اڑاتا، ایسا ہے، میں قدرت کے کاموں میں دخل نہیں دیتا، بارش اس نے بھیجنی ہے تو ہونی تمہارے لیے ہے، میں کیسے بارش کروا دوں. انہوں نے کہا تو بارش نہیں کروا سکتا تو خلیفہ کیسا؟ توجہ بھائی، تو کیسا خلیفہ، تیرے کہنے پہ بارش نہیں ہو سکتی. مامون رشید نے کہا نہیں، وہ ہمارے کہنے پہ اپنے ارادے نہیں بدلتا، اگر اس کا ارادہ بدلنا ہے تو پھر رضا کو بلانا پڑے گا، کیونکہ اللہ کی کائنات میں یہ واحد گھر ہے جو خدا کے ارادوں کو بدل لیتا ہے. امام رضا علیہ السلام کو بلایا جائے، میرے 8ویں شہنشاہ کو گھر سے بلایا گیا، میرے امام دربار میں پہنچے. مامون رشید نے کہا کہ علی ابن موسیٰ رضا، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ بارش ہو. توجہ بھی پوری، اختیار امام سنانے لگا، یہ لوگ چاہتے ہیں بارش ہو. امام رضا علیہ السلام ایک لمحے کے لیے مسکرائے اور مسکرا کے کہا ہو جائے گی. یعنی کہ آسانی سے امام نے کہا ہو جائے گی. مامون رشید نے کہا کہ بارش کا موسم کوئی نہیں ہے، بادل کے آثار کوئی نہیں ہے، دور دور تک بارش کے ہونے کا امکان نہیں ہے، اور آپ کہتے ہو جائے گی، کیسے؟ جو بندہ ذہنی طور پہ مجلس میں بیٹھا وہ جملے کا اتنا لطف لے گا. اس نے کہا کیسے؟ امام نے کہا ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، ہم جو چاہیں، ہم جو چاہیں وہ کر. امام نے 3 بار جملہ کہا ہم جو چاہیں وہ کر، ہم جو چاہیں. جب امام نے کہہ دیا نا جو چاہیں، تو پھر یہ جو بھی چاہیں. امام نے فرمایا ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں. اتنا کہنا تھا. مامون رشید نے کہا کہ فرزند رسول تو پھر بارش برسائیے. امام نے فرمایا ابھی نہیں، ایسے کیسے ہوگی؟ کل ساری اپنی رعیت کو اکٹھا کر میدان میں، دنیا میدان میں اکٹھی ہو، پھر میں آؤں گا، بارش ہو جائے گی. یہاں پہ رک کے میں آپ سے اس کی وجہ بتانے لگا. میرے مولا تو نے وہیں بارش کیوں نہیں کی؟ وہیں حکم کرتے وہیں بارش ہو جاتی. آپ نے یہ کیوں کہا کہ کل لوگوں کو اکٹھا کر؟ ہر دور کی امامت ایک غدیر کا میدان ضرور سجاتی ہے، تاکہ میدان سجے اور ہماری امامت اور ہمارے تصرف کا زمانے کو پتہ چل سکے. امام نے کل میدان سجا، لوگوں کو بلا، اعلان ہو گیا جی کہ کل میدان میں آئیں گے امام رضا، بارش کریں گے. ادھر سے ادھر سے قبیلے، جتھے، لوگ، لشکر پہنچ گئے. لوگ جانوروں کو لے کے، بچوں کو لے کے، مرد و زن میدان میں اکٹھے ہو گئے. اور انتظار کس کا ہو رہا تھا؟ امام کا. کیا کہنے میرے مولا تیری حکمت کے، تو نے اس دور کے مسلمانوں کو 2 ثواب دے دیے. ایک حجت کی زیارت کر رہے تھے، ایک حجت کا انتظار کر رہے تھے. امام وقت کا انتظار ہو رہا تھا، میدان میں کھڑے دیکھ رہے تھے کہاں سے مولا آئیں گے، ادھر سے مولا آئیں گے، ادھر سے مولا آئیں گے. جو بندہ 8ویں شہنشاہ کی پاک دہلیز پہ سجدہ ادا کرنے کے لیے، تھوڑی دیر بعد رخ سے پردہ ہٹا، امام کا چہرہ نمایاں ہوا. کیا کہنے میرے امام تیری بادشاہت کے، سر پہ رسول والا امامہ، کاندھے پہ ابو طالب والی چادر، ذوالفقار حیدری کو حمائل کیا ہوا، حسن کا حسن چہرے پہ سجائے ہوئے، حسین کی کریمی کو آنکھوں میں لیے ہوئے، سجاد کے سجدے کا نشان ماتھے پہ لیے ہوئے، باقر کا ہیلو سینے پہ چھپائے ہوئے، جعفر کی صداقت زبان پہ لیے ہوئے، کاظم کی عطا کو ہاتھوں سے بانٹتے ہوئے، توحید کے تیور بدلتے ہوئے میرے امام چل رہے تھے. جہاں سے چل رہے تھے خدا کی آواز آ رہی تھی، تو جو چاہے وہ کر سکتا ہے، تو جو چاہے وہ کر سکتا ہے. امام رضا علیہ السلام بالکل مجمع امام عام میں امام پہنچ گئے. توجہ جی، جملہ ہم جو چاہیں. امام پہنچے، امام بالکل مجمع کے وسط میں گئے. اب اہل علم بیٹھے ہیں، اب امام نے توحید بھی منوانی ہے. جہاں سے میں نے کہا تھا کہ لا الہ کو پانے کی کچھ شرطیں ہیں، اور میں ایک شرط ہم ہے. اب امام نے بندوں کو اللہ سے بھی ملوانا ہے اور اپنا اختیار بھی منوانا ہے. امام بالکل مجمع کے درمیان کھڑے ہوئے اور امام نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا. کتابیں کہتے ہیں امام کے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کی سفیدی آسمان کی طرف، اور امام نے بار الہ تجھے میری امامت کا واسطہ،
بارش برسا. یہ کہنے کے بعد امام نے اپنے ہاتھوں کو یوں ہتھیلیوں کو اٹھایا ہوا تھا, امام نے اپنی انگلیوں کا اشارہ کیا. کتابیں کہتی ہیں انگلیوں کے ساتھ بادل کے ٹکڑے چلنے شروع ہوئے, قوم کے سر پہ آ کے بادل ٹھہر گیا, بارش برسنی شروع ہوئی. اتنی تیز بارش ہوئی, پانی جل تھل ہو گیا, زمینیں بھر گئیں. جو ہی بھرنا تھا امام نے ہاتھوں کو اٹھا گا, اتنی بھیج جتنی برداشت کر سکے. رحمت والی بارش دینا, زحمت والی نہ دینا. جو ہی امام نے یوں اپنے ہاتھوں کو بند کیا, بارش وہیں کی رک گئی. بارش کا رکنا تھا, لوگوں کی آواز آئی, مرحبا رسول کا بیٹا, مرحبا علی کا بیٹا. اسے کہتے ہیں امام, اسے کہتے ہیں مولا, یہ ہے اختیار امامت. ہر طرف امام رضا کی باتیں ہونی شروع ہوئی. لوگ چلتے چلتے مامون کے دربار میں گئے. انہوں نے کہا مامون رشید, اب تو تیری خلافت کا قلعہ کھل گیا ہے. امام کے کہنے پہ بارش ہو گئی, امام نے حکم دیا اور بارش آ گئی. لوگوں کے ذہن تیری حکومت سے ہٹ گئے ہیں. اسے کہا مامون تو کچھ بھی نہیں کر سکتا, امام رضا کے پاس تو سارے اختیار ہیں. اتنی دیر ہونی, مامون کو شرمندگی محسوس ہونی شروع ہوئی. ادھر سے امام رضا کا قدم مامون کے دربار میں آیا. مامون نے کہا اے فرزند رسول, آپ تو کہہ کے گئے تھے ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں, پھر آپ نے میدان میں کھڑے ہو کے اللہ سے دعا کیوں مانگی, پھر بار الہ کیوں کہا؟ اللہ سے دعا تو میں بھی مانگ سکتا ہوں, اللہ سے دعا یہ بھی مانگ سکتے ہیں. اس کا مطلب بارش آپ نے نہیں برسائی, بارش تو اللہ نے برسائی ہے. اگر تیرا اختیار ہے تو پھر تو اپنے کہنے میں بارش برساتا. امام رضا کے چہرے کے تیور بدل گئے, چہرے پہ علی والا جلال آ گیا. علی والے جلال کو چہرے پہ سجائے ہوئے امام نے پورے دربار میں نظر دوڑائی. امام کی نظر سامنے دیوار پہ پڑی. دیوار پہ قلین کا ٹکڑا تھا, اس کے اندر ایک شیر کی تصویر بنی ہوئی تھی. امام نے شیر کی طرف دیکھ کے ابھی انگلی کا اشارہ کیا, یا شیر چنگھاڑتا ہوا باہر آیا. شیر کا باہر آنا تھا, دربار خالی ہوا. مامون نے اپنے پاؤں تخت پہ رکھ کے کہا رضا یہ کیا کیا ہے؟ امام نے کہا ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں, ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں, ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں. اتنا کہنے کے بعد امام نے شیر کی طرف توجہ کرنے کے بعد کہا جب میں نے تجھے حکم دیا ہی نہیں تھا تو آیا کیوں ہے؟ اسے کہا مولا آپ نے میری طرف دیکھا, یہ ذہن میں سوچ رہا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے, میں نے باہر نکل کے بتایا ایسے ہو سکتا. یہ کیا تھا؟ یہ اختیار امام تھا. میدان میں اللہ منوایا, دربار میں اپنا اختیار منوایا. اگر میدان میں اپنا اختیار منوا دیتے, کئی لوگ اللہ کی بجائے رضا کو سجدہ کر دیتے. وہاں الوہیت منانی تھی, دربار میں ولایت منوانی تھی. وہاں اللہ منوایا, یہاں آ کے خود کو منوایا. آل محمد کے نام وہ نام ہے کہ یہ صرف اسم اعظم نہیں, یہ اسماء حسنہ ہے. اکثر ہمارے لوگ, وہ شعر بھی ہے کہ علی کا نام ہی وہ اسم اعظم ہے کہ جس کسی نے پکارا اسی کے کام ہے. علی اسم اعظم نہیں, علی اسم حسنہ ہے. بس امام رضا کا ایک اور حوالہ اور آپ کو سنا. مامون رشید سمندری سفر میں جا رہا تھا, سمندر کا سفر کرنا تھا اس نے, تو اس نے اپنے ایک سپاہی سے کہا کہ جا امام رضا سے دعا لکھوا کے لا, کہ اگر سمندری سفر میں کوئی پریشانی تکلیف مصیبت آ جائے تو میں دعا پڑھ لوں. امام رضا کا سپاہی چلتا ہوا دربار میں آیا. دربار کے باہر امام سے ملاقات نہ ہوئی, معروف کرخی سے ہو گئی. یہ معروف کرخی امام کا چہیتا نوکر ہے. غنیت الطالبین شیخ عبدالقادر جیلانی, جسے سنی بھائی غوث پاک کہتے ہیں, انہوں نے اپنے کتاب کے پہلے صفحے پہ لکھا ہے کہ جہاں سے میں نے فیض حاصل کیا, غوث پاک جسے سنی میرے بھائی 11ویں والا پیر کہتے ہیں, انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, صفحے اول میں لکھا ہے کہ میں نے فیض لیا تھا اپنے استاد جنید بغدادی تھے, انہوں نے لیا تھا سرائی سکتی تھے, سرائی سکتی نے لیا تھا کرنی سے, اور کرنی نے فیض لیا تھا معروف کرخی سے. جو میرے سنی بھائیوں کا غوث پاک ہے وہ چوتھے پشت پہ جا کے میرے امام رضا کے ماشکی کا شاگرد ہے. امام رضا کے شاگرد کا شاگرد نہیں, ماشکی کا شاگرد ہے. معروف کرخی تو پانی بھرتا تھا میرے 8ویں بادشاہ. مامون کا سپاہی آیا, اس نے کہا, مامون نے کہا کوئی دیوار لکھا کے دے. معروف اندر گیا, تھوڑی دیر بعد ایک ٹکڑا کاغذ کا اس کے حوالے کیا, یہ پکڑ دعا. مامون سے کہنا مشکل ہے تو اسے پڑھ لینا. سپاہی نے ویسے ہی دعا پکڑی, آ کے مامون کو دے دی. مامون نے جیب میں رکھ لی, چلا گیا. سفر شروع, این سمندر کے وسط میں پہنچا. تپیڑے, طوفان, ہوائیں, مجھتا, یوں ہچکولے لینے شروع ہوئی کشتی. جلدی جلدی اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا, وہ دعا نکالی. دعا نکالی تو اس دعا میں لکھا تھا, میرے اللہ میری کشتی کو بچا, تجھے معروف کرخی کا واسطہ. میری کشتی بچا, تجھے رضا کا واسطہ نہیں.
معروف کرخی کا واسطہ، معروف کرخی کا نام پڑھنا تھا، مامون غصے میں لال پیلا ہو گیا، اپنے سپاہی سے بلوا کے کہا دعا کس نے لکھی؟ اس نے کہا مولا رضا نے۔ ملا تھا امام سے؟ نہیں۔ کس کو ملا تھا؟ اس نے کہا جب میں گیا تو دروازے پہ معروف کھڑا تھا، تو میں نے معروف سے کہا تھا دعا لکھوا کے لاؤ، اس نے کہا دھوکہ کر دیا اس نے، بجائے امام سے لکھوانے کے خود ہی لکھ لی، وہ مجھے مارنا چاہتا ہے۔ یہ کہہ کے اس نے غصے سے اس کاغذ کے ٹکڑے کو یوں لے کے یوں غصے میں دریا میں سمندر میں پھینکا، جیسے ہی سمندر کے ساتھ ٹکڑے کا لگنا تھا لہریں اپنی جگہ پہ واپس ڈوبتی ہوئی کشتی دوبارہ آ کے سطح سمندر پہ تیرنے لگے، سانسیں واپس آ گئیں، جسم میں جان واپس پلٹ آئی۔ سارا سفر مامون رشید نے پریشان ہو کے کیا، واپس آیا سیدھا دربار میں گیا، اپنے تخت پہ بیٹھ کے کہنے لگا معروف کرخی کو گرفتار کر کے لاؤ۔ معروف کرخی کو مامون رشید کے سامنے پیش کیا گیا۔ مامون رشید نے کہا کہ معروف جب میرا نوکر آیا تھا امام رضا سے ملنے، تو نے امام سے نہیں ملنے دیا؟ اس نے کہا نہیں ملنے دیا۔ کیوں؟ اس نے کہا تیرے نوکر نے کہا تھا کہ مامون نے کو دعا لکھوانی ہے۔ مامون رشید نے کہا پھر وہ دعا کس نے لکھی تھی؟ امام رضا نے؟ معروف کرخی نے کہا نہیں۔ کس نے لکھی تھی؟ میں نے۔ امام رشید نے کہا حد ہو گئی ہے، اتنا بڑا اعتراف کر رہا ہے، دعا میں نے امام سے لکھوانی تھی، تو نے کیوں لکھی؟ جملہ کہا ہے شام تک جملے کی ٹھنڈک محسوس ہوگی۔ معروف کرخی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کہتا ہے وہ نبیوں کا مشکل کشا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، وہ حاجت روائی انبیاء ہیں، تیرے جیسوں کی مشکلیں تو میں بھی ڈال دیتا ہوں۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا، ڈاکٹر اقبال کا ایک بڑا مشہور فارسی کا شعر تھا، اس نے کہا جب مجھے مشکل ہوتی ہے میں شرماتے ہوئے علی سے نہیں مانگتا، کمبر سے مانگ لیتا، میری خواہشات تو کمبر بھی پوری کر دیتا۔ اچھا تو پھر دعا کس نے لکھی؟ اس نے کہا میں نے لکھی۔ معروف کرخی نے جب یہ کہا میں نے لکھی، اس نے کہا تو نے اعتراف کر لیا، سزا تجھے دوں گا، لیکن پہلے یہ بتا تو نے کون سا چلہ کاٹا ہے، تجھے امام رضا نے کون سا وظیفہ بتایا ہے جو وظیفہ پڑھنے کی وجہ سے تیرے نام سے بھی اللہ سے دعا مانگے تو اللہ قبول کر لیتا ہے؟ وظیفہ بتا، تسبیح بتا، کیا پڑھتا ہے، کیا کہا ہے تجھے امام نے؟ جان نہیں تیری چھوڑوں گا، وظیفہ بتا زندہ چھوڑ دوں گا، وظیفہ نہ بتایا سر کاٹ دوں گا، صدقے ہو جاؤں آٹھویں بادشاہ تیرے نوکروں کے۔ معروف کرخی مسکرایا، مسکرا کے کہا نہ کوئی وظیفہ کیا ہے، نہ کوئی چلہ کاٹا ہے، 14 سال ہو گئے مجھے بطول کے بیٹے کا پانی بھرتے ہوئے، دن میں کئی بار مجھے بلاتا ہے معروف پانی لا، معروف مصلی لا، معروف میرا گھوڑا لا، اتنی بار اس کی زبان سے میرا نام نکلتا ہے معروف معروف معروف، اتنی بار سے قرآن میرا نام لیتا ہے، ان کی زبان سے میرا نام نکلے اور میرا نام کسی کی مقدر اور قسمت اور تقدیر کو بھی نہیں بدل سکتا۔ جب وہ مجھے معروف کہتا ہے تو میرا نام اسم اعظم ہو جاتا ہے، یہ جو نام لے وہ اسم اعظم ہو۔ آج بھی مشہد جا کے دیکھو، 8 صحن میرے مولا کے، کیسی بادشاہی، سونے کے دروازے، چاندی کی زری، نوکروں کا بادشاہوں جیسا استقبال۔ آتے امام رضا کے نوکر ہیں لیکن جب حرم میں داخل ہوتے ہیں بادشاہ ہو جاتے ہیں۔ امام رضا کے نوکروں کی پاپوش سنبھالنے کے بندوبست، نوکروں کے کھانے، آج بھی ایران کی حکومت جس کی مقروض ہے۔ ابھی یہ کرونا وائرس پھیلا، پوری دنیا کے امیر ملک چندے مانگ رہے تھے۔ جاؤ جا کے دیکھو، ایران میں جتنے بھی کرونا کے مریض تھے انہیں ہاسپٹل میں داخل کیا گیا، جب انہیں شفا مل گئی اور وہ ہاسپٹل کے کاؤنٹر پہ آئے کہ ہمارا بل کیا بنا ہے، تو انہوں نے رسید نکال کے جس پہ لکھا تھا تمہارا بل رضا نے ادا کر دیا۔ ہر مریض کو جو رسید دی گئی اس پہ لکھا تھا کہ تمہارا بل امام رضا نے ادا کر دیا۔ آج بھی جو تقدیر بدلتا ہے، جب امام رضا کے حرم میں داخل ہوتے ہیں انسان کا مزاج ہی بدل جاتا ہے، آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں۔ 8واں شہنشاہ اتنا آباد، نجف میں امیر المومنین کے حرم میں بھی اتنی امیری نہیں ہے، جو ظاہر بیٹھے وہ تو میری گواہی دیں، کربلا میں عباس کے حرم میں بھی اتنی امیری نہیں ہے۔ آل محمد میں سے سب سے زیادہ امیری 8ویں بادشاہ کے حرم میں، صحن، سونا، چاندی، مہمانوں کا بادشاہوں جیسا استقبال، لیکن انسان کا جگر پھٹ جاتا ہے جب انسان زری پہ جا کے زیارت پڑھتا ہے تو لکھا السلام علیکہ یا غریب الغربا۔
کائنات کا اتنا بڑا امیر خود کو غریب کہلوا کے سلام کرتا ہے. مالک کی شہادت کی نسبت سے یہ مجلس ہے. میری جتنی بھی ذاکری ہے وہ منسوب اور مخصوص ہے اسی 8ویں بادشاہ. شہادت حرف آخر میں جو بھی پڑھیں گے وہ پوری سنائیں گے. محرم قریب آ رہا ہے. میں ابتدائیہ ذاکر ہوں. میں نے پہلی اس مجلس کی ابتدا کی ہے. آج کی مجلس پہ میں پہلا ذاکر ہوں تو میں رو کے گزارش کروں گا. محرم قریب ہے. عزاداری حسین کو معمولی نہ سمجھا کرو. اکثر لوگ ہوتے ہیں نا جی مجلس ہو رہی ہے وہ کہتے ہیں باہر کھڑے بھی سن ہی رہے ہیں, گھر میں بیٹھ کے لائیو بھی تو دیکھ ہی رہے ہیں. اس جگہ پہ بیٹھنے کا اتنا اجر ہے. یہاں پہ آ کے بیٹھے نا, اس قلین پہ بیٹھنے کا میں اجر آپ کو سناؤں 8ویں بادشاہ کی زبان سے. میرے 8ویں امام خود بہت بڑے عزادار تھے. امام اپنے گھر میں مولا حسین کی مجلس کرواتے. جب مجلس کا قلین بچ جاتا نا تو امام رضا آتے, آ کے قلین کو چومتے. ایک شخص نے کہا مولا تو قرآن ہے, مولا اس قلین کو کیوں چومتے ہیں؟ امام نے فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں انبیاء اپنی دستاریں مس کرتے ہیں, جہاں فرشتے اپنے پروں کو مس کرتے ہیں. اتنا امام عزاداری کا اہتمام کرتے کہ امام حسین کی مجلس کے لیے امام خود دریاں بچھاتے, خود چادریں بچھاتے. جس دن امام کے گھر میں مجلس سونی ہوتی امام دروازے پہ کھڑے ہو جاتے, ہر آنے والے کا استقبال کرتے. امام حسین کا ذاکر چھوٹا ہو بڑا ہو نامور ہو نہ نامور ہو تم پہ احترام آ جائے. احترام سنانے لگا ہوں امام رضا اپنے ذاکر کا احترام کتنا کرتے تھے. امام رضا بیٹھے ہوئے تھے یا دہبل خزائی آ گئے. یہ مرثیہ خان تھا, شعر لکھتا تھا. جو ہی یہ دروازے پہ پہنچا تو امام رضا اٹھے اور دیبل کی طرف چل پڑے. دیبل کی طرف چل کے امام نے جا کے دیبل کے گلے میں باہیں ڈال کے کہا اے میری دادی کے مددگار تجھ پہ میرا سلام, اے میری ماں زہرا کے مددگار تجھ پہ میرا سلام. دیبل خزائی کا بدن کانپا. امام نے اس کا ہاتھ پکڑا, اسے مجلس میں لے کے آئے. مجلس میں آتے آتے امام نے کہا تو نے میرے جد حسین کی شان میں کوئی مرثیہ لکھا ہے؟ دیبل نے کہا جی مولا چند دن پہلے میں نے نیا مرثیہ کہا ہے. امام نے کہا سنا مجھے. دیبل آ کے جلدی جلدی ذرا سننا امام رضا احترام کیا کرتے تھے مجلس کا. دیبل آیا اور دیبل آ کے یوں کھڑا ہو گیا, پڑھنے لگا. امام نے کہا رک 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 ممبر پہ بیٹھ. دیبل خزائی نے کہا تو آپ کہاں بیٹھیں گے؟ فرمایا میں زمین پہ بیٹھا. دیبل کہتا میری جرت نہیں ہے, میں ممبر پہ بیٹھا ہوں اور محمد کا بیٹا زمین پہ بیٹھا ہوں. امام رضا کی چیخیں نکلی. فرمایا تو ذاکر شبیر بن, میں تھوڑی دیر عزادار حسین بننا چاہتا ہوں. تجھے کیا پتا کہ حسین کے عزادار کا احترام کیا ہے؟ میری ماں زہرا کتنا سلام کرتی ہے حسین کے عزادار کو. امام رضا نے فرمایا میں حکم کرتا ہوں ممبر پہ بیٹھ. دیبل کہتا حکم امام ہو گیا تھا, اب مجھ پہ واجب ہو گیا تھا. دیبل ممبر پہ بیٹھ گیا. امام رضا سامنے بیٹھے, سر سے امامہ اتارا, گریبان چاک کیا, آستین امام نے پلٹ دی. دیبل نے ایک مرثیہ کہا. یہ اتنا عرب کا مشہور مرثیہ ہے کہ شہید محسن نقوی نے اسی مرثیے کو اردو میں ترجمہ کیا تھا. زہرا تیری کلیوں کا صحرا میں بکھر جا. یہ تخیل دیبل خزائی کا ہے. زہرا تیری کلیوں کا صحرا میں. سجاد یہ کہتے تھے معصوم سکینہ سے, عباس کے لاشے سے چپ چاپ گزر جا. دیبل خزائی ممبر پہ بیٹھا. دیبل خزائی نے مرثیہ شروع کیا. زیادہ سے زیادہ 2 منٹ میں جتنا رو سکو. دیبل خزائی ممبر پہ بیٹھا. ممبر پہ بیٹھ کے دیبل مرثیہ کی پہلی صدر پڑھی. دیبل خزائی رو کے کہتا میرا سلام سیدہ زہرا تیری اولاد, سیدہ تیرے چمن کی کلیاں صحراؤں میں بکھر گئی. بیوی میرا سلام تیرے بیٹے حسن کو جس کے جنازے پہ تیر لگے. بیوی میرا سلام تیرے بیٹے حسین کو جس کا لاشا 3 دن بغیر کفن کے پڑا رہا. بیوی میرا سلام تیرے بیٹے سجاد کو جسے شام کی گلیوں میں مارا گیا. بیوی میرا سلام تیرے بیٹے باکر کو جسے کمسنی میں قید مل گئی. بیوی میرا سلام تیرے بیٹے جعفر صادق کو جسے غربت میں زہر دی گئی. بیوی میرا سلام تیرے بیٹے موسی کاظم کو جسے 14 سال رکوع کی حالت میں رہنا پڑا.
یہ کہنے کے بعد دیبل خزائی نے ممبر چھوڑا. امام رضا کی آواز آئی دوبارہ ممبر پہ جا, ایک شیر اور پڑھ. دیبل کا مولا میرا مرثیہ ختم ہو گیا. امام نے کہا اگلا شیر میں لکھ کے دیتا ہوں. امام نے شیر لکھا, دیبل کے ہاتھ میں شیر دیا. دیبل ممبر پہ گیا, اس میں شیر پہ لکھا تھا سیدہ میرا سلام تیرے اس بیٹے کو جو تو اس میں غربت کی حالت میں دفن ہو جائے گا. دیبل شیر پڑھنے کے بعد ممبر سے اترا, ہاتھ باندھ کے کہتا مولا مجھے تو نہیں پتا زہرا کا کوئی بیٹا تو اس میں بھی دفن ہے. امام نے کہا مجھے گلے سے لگا یہ تیرا وہ غریب امام ہے جو تو اس میں غربت کی حالت میں دفن ہو جائے گا. دیبل نے دوبارہ شیر پڑھا, یا مستورات والی کناد پھٹ گئی. ایک کنیز روتی ہوئی باہر آئی, رو کر دیبل ممبر چھوڑ دے, جب سے تو نے شیر پڑھا ہے کبھی رضا کی کوئی بہن بے ہوش ہو جاتی ہے, کبھی کوئی بہن بے ہوش ہو جاتی ہے. فاطمہ رو رو کے کہہ رہی ہے دیبل سے کہہ میرے بھائی کی شہادت کا شیر نہ پڑھ. میں کہتا ہوں میرا مولا رضا تیری بہنوں نے صرف تیری شہادت کا شیر سنا اور ان سے برداشت نہیں ہوا. سلام زینب کبریٰ تیری عزت کو جو 70 قدم کے فاصلے پہ سر پہ قرآن رکھ کے کہتی رہی نہ مار میرا 3 دن کا پیاسا.